امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان. کہا ایران کی درخواست پر حملے 6 اپریل تک ملتوی کیے. دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. میڈیا رپورٹس حقیقت کے بالکل برعکس ہیں. واضح کیا کہ اگر تہران نے ضروری اقدامات نہ کیے تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا. ہم نے ایرانی قیادت کو ختم کر دیا. باقیوں کے ٹھکانے بھی معلوم ہیں. ایرانی بحری بیڑے اور فضائیہ کو تباہ کر کے فتح حاصل کر لی ہے. ایران نے خلیجی ممالک پر حملے کیے جن کا اس تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں. واضح کیا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں. جن ممالک کو ضرورت ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے. امریکی اخبار کے مطابق ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ سے حملے ملتوی کرنے کی باضابطہ درخواست نہیں کی. مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر جاری متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. تہران، تبریز، ارومیہ اور دیگر مقامات پر بمباری. ایران کا بھی جوابی وار. صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے. تل ابیب سمیت مختلف مقامات پر میزائل گرنے کی اطلاعات. سعودی وزارت دفاع کا بھی 2 ڈرونز گرانے کا دعویٰ. کویت میں بھی ڈرون حملے کی اطلاع. عالمی توانائی ایجنسی کی بڑے جوہری حادثے کی وارننگ. وہ شہر نیوکلیئر پلانٹس کے قریب حملوں پر تشویش. خبردار کیا کہ تابکاری کا اخراج خطے کو متاثر کر سکتا ہے. فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں. امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کا مزید 10,000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے پر غور. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری. امریکی خام تیل کی قیمت 93.12 برطانوی برینٹ کروڈ $106 فی بیرل میں فروخت. عالمی بینک کا مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع پر خدشات کا اظہار. توانائی کے بعد کھاد و زرعی اجناس کی فراہمی بھی خطرے میں. واضح کیا کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں اور سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے. عالمی بینک کا متاثرہ ممالک کی معاشی ترقی کو بچانے کے عزم کا اعادہ. کہا فوری مالی امداد، پالیسی معاونت اور نجی شعبے کی مدد کے ذریعے بحران سے نکلنے میں معاونت کریں گے. طالبان رجیم کے ڈائریکٹر انفارمیشن کا دعویٰ مسترد. وزارت اطلاعات کے مطابق کنڑ میں قبضے میں لی گئی چوکی تباہ کرنے کا دعویٰ بے بنیاد. پاکستانی سرزمین اور تنصیبات کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا. آپریشن غضب للحق کے دوران افغان طالبان رجیم کے تمام تر دعوے جھوٹے نکلے. فیکٹ چیک کے مطابق بچہ چناری پوسٹ کا ڈھانچہ افغان تنصیب اور افغانستان کی حدود کے اندر ہے. افغان طالبان رجیم کے دعووں کا مقصد جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلانا ہے. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے بجھانے کا مشن. پاکستان فرنٹ پر 15 نکاتی منصوبہ اسلام آباد کے ذریعے ایران تک پہنچایا. امریکی صدر کے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے تصدیق کر دی. کہا پاکستان کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں. حساس صفاتی معاملہ خفیہ رکھا. معاہدہ ہونے کے امکانات ہیں. ایران کے قائل ہونے کے اشارے ملے ہیں. ڈیل ایران اور خطے سمیت پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگی. ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب بھجوا دیا. امریکی رد عمل کا انتظار. ایرانی خبررساں ایجنسی کے مطابق ثالث کاروں کے ذریعے جواب بھجوا دیا گیا. رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہیں. واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو آگے بڑھنے کا راستہ نکل سکتا ہے. اس مرحلے میں مذاکرات کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آتا. اسرائیل کا ایک شہر صفائے ہستی سے ہی مٹ چکا. 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے. اسرائیلی میئر اپنی حکومت پر برس پڑے. کہا شہریوں کو ذرا برابر تحفظ حاصل نہیں. سڑکوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں. قطر اور امریکہ کے درمیان دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون پر اہم بات چیت. قطری وزیر اعظم کی امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کے ساتھ ملاقات. دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. سعودی ولی عہد سے یوکرینی صدر کی ملاقات. مشرق وسطیٰ اور یوکرین کی بحران پر تبادلہ خیال. سعودی وزیر خارجہ کے G7 اجلاس کے موقع پر یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں. علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو. امریکی وزیر خارجہ کی یورپ اور نیٹو اتحادیوں پر تنقید. کہا امریکہ نے بار بار نیٹو کی مدد کی. جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو نے سے مثبت رد عمل نہیں ملا. بعض یورپی رہنماؤں نے کہا ایران تنازع یورپ کی جنگ نہیں. یوکرین بھی امریکہ کی جنگ نہیں لیکن ہم نے مدد کی.
یورپی ممالک کا روس پر ایران کو امریکی فوجی نشانہ بنانے کی مدد کا الزام۔ کاجا کلاس نے کہا کہ روس ایران کو ڈرونز کے ذریعے ہمسایہ ممالک اور امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے میں بھی مدد دے رہا ہے۔ روس کی تردید واضح کیا کہ امریکی فوجی اثاثوں کے بارے میں کوئی انٹیلیجنس شیئر نہیں کی۔ روس اور ایران کا عسکری اور تکنیکی تعاون کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت تہران کو فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔ روسی سفیر نے واضح کیا کہ واشنگٹن کو بارہا بات چیت کے سگنلز دیے۔ اسرائیلی جنگ کی قیمت پوری انسانیت ادا کر رہی ہے۔ ترک صدر کی تنقید، کہا ایران پر حملوں نے خطے کو شدید بحران سے دوچار کر دیا۔ ترکی برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ امن مذاکرات سے متعلق قیاس آرائیاں غیر ضروری۔ پاکستان کے ذریعے بالواسطہ ڈائیلاگ اور پیغامات کے تبادلے جاری ہیں۔ ایران امریکہ کے 15 نکات پر غور کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی امن کوششوں سے آگاہ کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، ترکی اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی حمایت فراہم کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا۔ قومی قیادت کا ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی اہم بیٹھک۔ آصف علی زرداری کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں قومی سلامتی سمیت موجودہ صورتحال پر غور۔ اہم سفارتی مرکز بننے کے امکانات اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ معیشت اور توانائی کی صورتحال کا جائزہ۔ تیل کی قیمتوں کو مستحکم اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی ناگزیر۔ عوام سے ایندھن کی بچت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور رائڈ شیئرنگ سسٹم استعمال کرنے کی اپیل۔ توہین آمیز بیان پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی رسوائی اور جگ ہسائی۔ سنگاپور کی وزیر خارجہ نے بیان کو غیر مہذب قرار دے دیا۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر برہما چلانی نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا، بھارت خارجہ پالیسی کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ بھارتی صحافی سہاسنی بھی جے شنکر پر برس پڑی، بولی اگر ڈونلڈ ٹرمپ مودی کو ثالثی کا کہتے ہیں تو وہ بھنگڑے ڈالتے۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ متحدہ کا 28ویں آئینی ترمیم لانے اور مقامی حکومتوں کا بل ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پر بھی تحفظات کا اظہار۔ شہباز شریف کی آئینی ترمیم پر اگلے ہفتے ملاقات کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ کو ایم کیو ایم کی شکایات دور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی کراچی میں سینیٹر شہری رحمان کے گھر آمد۔ صاحبزادی ماروی ملک کے انتقال پر تعزیت۔ انرجی سپلائی لائن میں بہتری۔ ایل پی جی اور کوئلے کے 3 جہاز پاکستان پہنچ گئے۔ ایل پی جی کے مزید 2، کوئلے سے بھرا 1 جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز۔ پی سی جی پیریکلز نامی جہاز عمان سے 3800 ٹن سے زائد ایل پی جی لے کر پہنچا ہے۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث زلفی بخاری سازشیں کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی جنیوا میں پاکستان مخالف شخصیات سے ملاقاتوں پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گرج برس۔ کہا، پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ زلفی بخاری سازشیں کر رہے ہیں۔ قومی مفاد ہر چیز پر مقدم ہے۔ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ عظمہ بخاری کی کڑی تنقید، بولی دونوں بھائی امریکہ میں اسرائیلی لابی سے ملے، اب کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ والد کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا حق، وہ غیر سیاسی ہیں، کبھی پاکستان کے خلاف بات چیت نہیں کی۔ بیرسٹر گوہر کا موقف، کہا کسی راہ چلتے شخص سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیشہ کہا رہائی کے لیے کسی بیرونی قوت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت کا نشہ یا طاقت کا غرور۔ کراچی میں ایک اور امیر زادے نے ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا۔ کار سوار نے ڈیفنس میں سگنل پر کھڑی موٹر سائیکل پر گاڑی چڑھا دی۔ خاتون جاں بحق، داماد زخمی، ملزم فرار۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم پکڑ لیں گے، پولیس کی ورثہ۔ دلہن کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہونے پر راولپنڈی پولیس کا ایکشن۔ دلہا دلہن کو چھوڑ کر بھاگ نکلا، لڑکی گرفتار، پستول اور 4 گولیاں برآمد، مقدمہ درج۔ دفاعی چیمپئن کا دمنگ انداز، پی ایس ایل 11 کا فاتحانہ آغاز۔ لاہور قلندرز نے حیدرآباد کنگز کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ شاہین آفریدی کی ٹیم 69 رن سے کامیاب۔
200 रन के ताक़ुब में किंग्समैन 130 रन पर आउट। हारिस रऊफ, उबैद शाह, सिकंदर रजा के 2-2 शिकार। मेजबान टीम के लिए फखर जमान की 50, हसीबुल्लाह के नाकाबिले शिकस्त 40 रन। शाहीन आफरीदी ने 2 गेंदें खेली, दोनों पर छक्के लगाए। आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। और लाहौर में रन्स का तूफान, क्रिकेट की शान, मयार की पहचान। पीएसएल के रंगारंग मेले का आगाज। 11वें एडिशन में टाइटल के लिए 8 टीमें इन एक्शन। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज का डेब्यू। लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियन। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में इफ्तिताई तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत मैचेस क्राउड के बगैर होंगे। कराची और लाहौर 22-22 मैचेस की मेज़बानी करेंगे।